بجٹ کے حوالے سے اپنا آؤٹ پٹ دیجیے گا اور ذرا بتائیے گا جو انویسٹر کی فورن انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں ایم او یو کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ دستخط ہوتے ہیں، اور ایک رپورٹ بھی آئی تھی کہ جب سے یہ والی حکومت آئی ہے 150 سے زائد ایم او یوز کے اوپر دستخط ہوئے ہیں، اور انویسٹر جو ہے غیر ملکی اور لوکل انویسٹر کو پاکستان کی جانب راغب کرنے کے حکومت اقدامات کر رہی ہے. کیا ان کے اندر کامیابی ممکن ہے جب آپ پی ایس ڈی پی کے اندر 1000 ارب روپے کی کمی کر لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو بھائی لوگوں نے ساری باتیں کر لی ہیں. تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا. ابھی اقتصادی جائزہ پیش کرا گیا تھا اور اس میں خاصی روزی پکچر بنا کے پیش کی گئی تھی، اور اس میں ٹیکنیکل چیز جو کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے، 9 مہینے کا یہ اقتصادی جائزہ تھا. 9 مہینے کا مطلب ہے مارچ تک، اور مئی کا مہینہ جو ہے وہ پاکستان پہ خاصا بھاری گزرا ہے بیکاز آف جیو پولیٹیکل سرکمسٹانسز. پیٹرول کی قیمتیں بڑھی، مہنگائی بڑھی، انٹرسٹ ریٹ بڑھا. میں سمجھتا ہوں اگر وہ مئی کا مہینہ شامل کرا جاتا تو شاید جی ڈی پی گروتھ جو 3.6% ہے اس میں یقیناً فرق پڑ جاتا. تو یہ بڑی حالانکہ کمپیوٹرائز سسٹم ہے، یہ 9 مہینے کا تو 1950 میں فارمولہ بنا تھا جب ڈیٹا کلیکشن میں پرابلم ہوتی تھی. اب تو کمپیوٹرائز سسٹم میں 1 گھنٹے کے بعد کا بھی آپ جو ہے سارا ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اگر یہ بہتر ہوتا کہ اگر مئی کا مہینہ بھی شامل کرا جاتا، لیکن ظاہر ہے اچھی چیز شامل کری جاتی ہے. ایک روزی پکچر ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے، اس حکومت نے بھی ایسی کرا کہ ایک روزی پکچر بنا کے دے دی. لیکن اس میں مزید جو ہے صرف سروسز سیکٹر میں جو ٹارگٹ اچیو ہوا ہے، باقی تقریباً تمام ٹارگٹ چاہے ایگریکلچر کا شعبہ ہو، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی اپنے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر سکی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ہمارے بھائیوں نے ڈسکس بھی کی ہیں، اور لیکن اس کو بڑا یعنی کہ اس تجزیے میں اس کو قطعی ہائی لائٹ نہیں کرا گیا ہے، روزی پکچر بنا کے دکھائی گئی ہے. پھر اس کے علاوہ جو پیٹرول لیوی جو لگائی گئی تھی تقریباً غالباً 1.4 یا 5 ٹریلین روپیز جو ہیں وہ عام آدمی یا عوام کی جیب سے جو ہے وہ حکومت نے وصول کرے ہیں. اور یہ وہ لیوی ہوتی ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، اور اپنے محض شارٹ فال کو کور کرنے کے لیے یہ لگائی جاتی ہے. اس کی وجہ سے بھی ہماری ریونیوز میں تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہے. یہ چیزیں مینشن نہیں کرے گئیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں مینشن نہیں کری گئیں. اس بجٹ سے پہلے ایک بڑی اہم بحث چل رہی تھی اور بڑی اہم تھی، اور وہ 28ویں ترمیم کی تھی. اور اس 28ویں ترمیم کا سب سے امپورٹنٹ جو پہلو تھا این ایف سی ایوارڈ تھا، جو 18ویں ترمیم میں جس طریقے سے صوبوں کو 57.5% ریونیو ان کی طرف ڈائیورٹ کرا گیا تھا، اور وفاق محض 32.5% پہ، جس میں اسے ڈیفینس بھی، قرضے بھی اتارنا ہے، تعلیم ہے، بہت سارے دیگر اخراجات ہیں، اس کو کور وہ 32.5% پہ جو ہے وفاق کے حوالے کر دیا گیا تھا، جس سے 10-15 سال میں وفاق جو ہے وہ بڑی ہی پرابلمس میں آیا. تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ دونوں جماعتیں مل رہی ہیں یقیناً کوئی ملک کے لحاظ سے. دیکھیں، سیاست بچائی جاتی ہے، ریاست کو نہیں بچایا جاتا. نمبر 1. نمبر 2 ایڈ ہاکزم ہوتا ہے کہ بس ٹائم گزارو، نکالو، آگے بڑھاؤ گاڑی. یہ اپروچ ہمیشہ ہوتی ہے، اور ابھی بھی ایسا ہی ہوا ہے. کوئی اس پہ بنیادی تبدیلی نظر نہیں آئی. اس میں رد و بدل کرنا چاہیے تھا. صوبوں کو بہت ساری چیزیں دی گئیں جس کا رزلٹ بڑا خراب ہے. اس پہ آپ علیحدہ پروگرام رکھ لیجئے گا. جو حال ہوا ہے کراچی کا، اور تو بلکہ اضافہ کیا سلمان صاحب، اضافہ کے صوبوں کو اور اضافہ اس میں این ایف سی کے ایک کنٹینیو رہے گا، اور مختلف مرات میں تو اضافہ کرا گیا ہے. یہ اور سونے پہ سہاگا ہو گیا، بجائے اس کے کہ کچھ وفاق کو دیا جاتا، کم کیا جاتا، وفاق کی ذمہ داری تھوڑی سی کم ہو جاتی، اس میں کرا گیا. پھر صوبوں کی بہت ساری ذمہ داری، ان کو ٹیکس کلیکشن کی ذمہ داری ہے، لوکل گورنمنٹس کو امپاورڈ کرنا تھا، ان کو فنڈز کی ٹرانسفر تھی. جو آج کراچی کا حال ہے، جو انفراسٹرکچر کا پورے ملک میں جو حال ہے، وہ اسی لیے ہے. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ دونوں جماعتیں جس سرگرمی سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے عوام کی بہتری کے لیے کوئی ایک حل نکالنا چاہ رہے ہیں. سلمان صاحب ایک چیز واضح کر نہیں ہوا ہے. سر ایک چیز واضح کر دیجیے گا، کیا واقعی حکومت، جیسا کہ ہم کہتے ہیں آئی ایم ایف کا بجٹ، ہمارے ایک مہمان نے بھی کہا، کیا حکومت واقعی اتنی مجبور ہے کہ چاہ کے بھی کوئی بہتری کی اگر کوشش کرے
تو وہ IMF کی وجہ سے نہیں کر سکتی؟ میں وہی ایکسپلین کر رہا ہوں، میں وہی، یعنی کہ ہمیں بڑی امید تھی کہ یہ جو مل رہے ہیں تو شاید عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی بجٹ میں میجر چینج لانے کے لیے، نہیں ایسا نہیں تھا، وہ بندر بانٹ کی تقسیم تھی اور وہ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے کوئی ایسا خاص نہیں ہوا ہے. شاید 800 ارب روپے یا 1000 ارب روپے کی گرانٹس جو ہیں مختلف صوبے دیں گے، اور یہ گرانٹس کا فارمولہ اس طرح کا ہوتا ہے جو پائیدار نہیں ہوتا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ جو وفاق کے ذمہ تقریباً 800 ارب روپے اس میں کمی بیشی ہوئی ہے؟ نہیں، کمی بیشی نہیں ہوئی ہے. وہ کوشش تھی کہ صوبوں کو منتقل کرا جائے تاکہ کچھ تو بوجھ کم ہو وفاق میں سے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. اس میں شاید اضافہ کرا جا رہا ہے. وہ اور اب آ جاتے ہیں بجٹ کی طرف آ جاتے ہیں جو ابھی اناؤنس ہے اور جو سمجھ میں آیا ہے جو ہمیں اب تک، جو اس میں فیبریکیشن جسے کہتے ہیں، کچھ دکھاوے کی جو چمک کوشش کرنے کی گئی ہے، جس میں تنخواہ دار طبقے کو غالباً 22 لاکھ سے اوپر اور 40-45 لاکھ کے درمیان معمولی سلیبس میں رد و بدل ہوا ہے. جیسا بھی ایک بھائی بتا رہے تھے، بالکل صحیح بتا رہے تھے، 23% سے 20% ایک جگہ کرا گیا، 2-4 ہزار روپے 5,000 روپے کا فرق ہے. مہنگائی جس حساب سے بڑھی ہے اس حساب سے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف نہیں دیا گیا ہے پچھلے 4 سال میں. اور یہ 5واں بجٹ ہے اس گورنمنٹ کا. 4 سال میں تنخواہ دار طبقے نے 1200 ارب روپے کا ریونیو گورنمنٹ کو پرووائڈ کیا ہے، جبکہ ایگریکلچر سیکٹر، ریٹیلر سیکٹر جو 45% آف GDP ہے، 45 ارب روپے، کہاں 1200 ارب روپے، کہاں 45 ارب روپے. یعنی ہمارے ملک کو چلانے والے ایک تو ریمیٹنسز ہیں اور دوسرے ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے. اور وہ تنخواہ دار طبقہ بہت ہی پسا ہوا ہے، جو مہنگائی کا بھی سامنا کر رہا ہے، جو ایجوکیشن بھی خریدتا ہے، جو پانی بھی خریدتا ہے، جو سیکیورٹی بھی خریدتا ہے، اور حکومت کی طرف سے اس کو کہیں سے کوئی سہولت مہیا نہیں کری جاتی. اس کے بعد وہ ایک بہت بڑا ٹیکس دینے کے بعد وہ اپنا گزارا بھی کرتا ہے. اب ریٹیلرز پہ ٹیکس لگایا گیا ہے، لیکن بہرحال جس طریقے سے لگایا گیا 1%، اور وہ بھی 20 کروڑ تک جس کی ریونیو ہے پورے سال کا، ان کا ٹرن اوور ہے، اس پہ 1% فکس ٹیکس لگایا گیا، اور 25,000 روپے شاید بنیادی طور پر ان سے لیے جائیں گے. اور فارم کو سادہ گیا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ چیز حالانکہ بہت معمولی ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جب ایک 60-70 ہزار روپے کی تنخواہ والا بندہ اتنا بڑا ٹیکس دے دیتا ہے تو آپ سال کے اگر تھوڑے سے پیسے دے دیں اس میں کیا فرق پڑتا ہے. اور جس طریقے سے آمدنیاں ہیں، جس طریقے سے ان کے ٹھاٹ باٹ ہیں، ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا ہے. ملاوٹ کی چیزیں بھی بیچی جاتی ہیں، ایکسپائرڈ چیزیں بھی بیچی جاتی ہیں، دوسری چیزوں ناقص اشیاء پہ غیر ملکی لیبل لگا کر بھی بیچی جاتی ہیں. قیمتوں کے تعین میں بھی کوئی چیک، وہ آزاد ہے، بالکل کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ ہی کوئی دیکھنے والا ہے، وہ اپنی مرضی سے آزاد ہے، ہر قیمت کے اندر اضافہ کر لیں. وہ کوئی ریفارم اس کے لیے نہیں ہوا ہے. تو 1% ایک فکس ٹیکس رکھا گیا ہے، اور یہ ایک سیاسی موو ہے.